شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا، ورنہ تو گزشتہ سال یا پھر کل تک کچھ لوگ ایسے تھے جو رمضان کو پانا چاہتے تھے، مگر تقدیر غالب آئی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اور گزشتہ 2-3 سالوں سے کرونا کی وجہ سے جو پریشانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ان تمام پریشانیوں سے نجات دلائی. اللہ کا شکر ادا کیجئے، گھر جا کر سجدے شکر کیجئے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ پورا رمضان صحت و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو گزارنے اور اس کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے. ہمارے پاس ہوتا ایسے ہے، شادی ہوتی ہے، لوگ خوشخبری دیتے ہیں اور جو ہے مبارکباد دیتے ہیں اور جو ہے کور بھی دیتے ہیں پیسے کا، لیکن رمضان آتا ہے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. حالانکہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مبارکبادی دینا بہت ضروری ہے، اور رمضان کے مبارکبادی وہ دے گا جس کے اندر ایمان ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان آتا صحابہ کو جمع کرتے، بولتے: اے لوگو، رمضان تمہیں مبارک ہو. لہذا اس کو بدعت بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا تعلق عادات سے ہے، ورنہ تو کچھ لوگ اس پر جو ہے بدعت کا حکم لگا کے رمضان کے مہینے کو اختلاف کا مہینہ بنا دیتے ہیں. اور اپنے درس کو شروع کرنے سے پہلے دوسری بڑی ایک اہم بات آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ان سامعین میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ذرا غور سے سنیے بات یہ، ہمارے پورے سامعین میں مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ 11 مہینے ماشاءاللہ مسجد کو آتے رہتے ہیں الحمدللہ. ایسے لوگوں کو ایسے وقت میں غرور کا شکار نہیں ہونا چاہیے. غور سے سنیے بات یہ، اگر آپ 11 مہینے آتے ہیں، اگر آپ رمضان میں بھی اگر آتے ہیں تو اپنے عبادت پر غرور مت کیجئے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس آنے والوں کی دوسری قسم وہ ہے جو رمضان میں خود آتے ہیں خالی. تو عموماً ہوتا کیا ہے، علماء جو لوگ رمضان میں آتے ہیں تو ان کو رمضانی مسلمان بول کے ان کے دل کو چھوٹا کر دیتے ہیں. صالح عثیمی حفظہ اللہ نے کہا 11 مہینے جو لوگ آتے ہیں ان کو اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور جو رمضان میں مسجد کو آتا اس کو گرا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ اس رمضان توبہ کر لے، ہو سکتا ہے آپ اپنے عبادت پر غرور کریں گے، ہو سکتا ہے 11 مہینے آنے والے کے علم کو، عمل کو اللہ تعالیٰ برباد کر کے 1 مہینہ جو ہے رمضان میں آنے والے مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت گزار کو اپنے عبادت گزاری پر بہت بڑا فخر آیا. کیا بولا معلوم؟ ایسے ہی بولا، اللہ تجھے معافی کرتا نہیں تجھے. یہ جملہ ہم کئی لوگوں کو بولتے، اللہ تجھے معافی کرتا نہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ معاف کرنا اپنے باپ کی جاگیر میں لے لیا انہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک بندہ کہتا ہے اپنے عبادت پہ اور عابد و زاہد نے بولتا اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے تو قسم کھا کے بولتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. الفاظ دیکھیے، اے میرے بندے تم یہ کہتے ہو کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، دیکھ تو اپنی عبادت پر غرور کرتا ہے، میں تیرے سارے عمل کو تباہ و برباد کر کے اس بیچارے کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. لہذا معلوم ہوا رمضان میں آنے والے مسجد میں مسلمانوں کو گری ہوئی نگاہوں سے ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے.
بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ رمضانی مسلمان بول کے تانا بھی نہیں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے اور 11 مہینے آنے والا اپنے نفس اپنے عبادت پر غرور کر کے ہو سکتا ہے اس کا عمل تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو مسجد سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والے جتنے عمل ہیں ان تمام اعمال کو ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، ہمارے پاس باتیں تو بہت ہیں، ہم جو ہے 15 منٹ میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ آئی۔ سورہ فاتحہ تو ہر ایک جانتے ہیں، میں تو تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہ جو سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ ماشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ چند دن پہلے ہرپن علی کے جلسے گئے تھے ماشاءاللہ، وہاں ہم نے دیکھا سورہ فاتحہ کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا، انگریزی میں ہوا، کنڑ میں بھی ہوا۔ لہذا آپ جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سمجھ کے پڑھ لیے نا، میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کا سب سے ہدایت یافتہ انسان ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھا راستہ دکھا۔ آج کتنے لوگ اس آیت کو پڑھ کر بھی گمراہ ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس آیت کو سمجھے نہیں ہیں۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں یہ ہر کتاب دیکھتے نا آپ، دنیا کی کوئی بھی کتاب، وہ کتاب کھولے تو کیا رہتا؟ اس میں مقدمہ رہتا، مقدمہ کتاب کے بارے میں بتاتا اس میں کیا ہے، فلاں ہے۔ اسی طریقے سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کا مقدمہ ہے۔ قرآن میں جتنی چیزیں ہیں پوری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ بیان کر دی ہیں۔ دیکھیے صالح فضان حفظہ اللہ کیسے آسان انداز سے سورہ فاتحہ میں توحید کی 3 قسموں کو بتاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید الوہیت ہے۔ مالکی، اسی طریقے سے کہا الرحمن الرحیم، یہ توحید اسماء و صفات۔ یہ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، آپ ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھیں۔ معزز حاضرین، آپ جانیں دنیا میں ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ جو ہے بال کے بعض علماء نے کہا انسان کو کھانے پینے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں، دیکھیے اب وتر کی نماز پڑھے گی، اس میں پہلے کیا دعا پڑھتے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اس کا ترجمہ سمجھ لے تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ بندہ کیا بولتا ہے؟ اے اللہ تو مجھے اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں سے بنا دے۔ ہدایت کتنی اہم ہے دیکھو، اگر مجھے ہدایت نہ ہوتی، اگر آپ کو ہدایت نہ ہوتی، پتہ نہیں کس بت کے سامنے جھکتے، کس غیر مسلم کے منہ میں جو ہے ہم جو ہے گھر میں آنکھ کھولتے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان میں کیا دعا پڑھتے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی۔ دیکھیں واہدنی، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، اور ہمیشہ دعا کرتے اللہم اہدنی وسددنی، اور کیا بولتے اللہ تعالیٰ سے؟ اے اللہ ہدایت دے، ہدایت کو تو آسان کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے اے اللہ تو مجھے ہدایت بھی دے، میرے غلطیوں کو سیدھا بھی کر دے۔ معزز حاضرین، ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں یہود کم ہیں، کرسچن زیادہ ہیں۔ غور سے سنیے بات یہ، یہاں یہود کم ہیں، کرسچن زیادہ ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے اے اللہ کرسچنوں کے راستے پر نہ چلا تو۔ مگر آج ہم اپنے زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارے زندگی میں کتنی چیزیں کرسچنوں کی آ گئی ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ڈو یو، یہ LKG میں پڑھنے والے بچے کے ذہن میں پتھر میں لکیر کی طرح بٹھا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے، اہل حدیث کہتے، لیکن یہ برتھ ڈے منانے اور اس کا کیک کاٹنے کی یہ غلیظ عادت مسلمانوں کے اندر کہاں سے آئی؟ جو بندہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ کیسے برتھ ڈے منا سکتا ہے؟ وہ کیسے کیک کاٹ سکتا ہے؟ وہ ہیپی کرسمس کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ سب ساری چیزیں۔ لہذا اللہ سے دعا کرو اے اللہ یہود کے راستے پر نہ چلا، نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ معزز حاضرین، اس کے بعد سورہ بقرہ آئی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے بڑی باتیں بتائیں۔ سورہ بقرہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مدینے میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی کیا کیا فضیلت ہے، اس درس میں انشاءاللہ کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے بتائیں گے۔ ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں گزشتہ سالوں میں جو باتیں بتائیں گے اس کو ریپیٹ نہ ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے یہ بقرہ کے معنی گائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دو، اسی واقعے کی طرف منسوب کر کے اس صورت کو رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ صحیح ہے؟
جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث کو سمجھنے میں ہم میں سے بڑے بڑے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ ہم گھر بدلے تو سورہ فاتحہ ڈالتے ہیں وہاں، نہیں، گھر بدل گئے تو سورہ فاتحہ سورہ بقرہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نیک ہیں، ہمیشہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہی نیکی کافی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں میں گھر بدلے تو سورہ بقرہ جو ہمارے موبائل میں MP3 ہوتا نا وہ ڈال کو چھوڑتے ہیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا اگر آپ گھر بدلتے ہیں وہاں جا کے سورہ بقرہ اگر موبائل میں ڈالے تو کیا ابھی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ مشین ہے، پڑھنا زبان سے ہے، لہذا موبائل میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک آ کے آپ بیٹھ کے نہیں پڑھتے اس وقت شیطان نہیں بھاگتا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ جس گھر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی گھر بدلو تو کیا کرو آپ سورہ بقرہ پڑھو۔ اور ایک بات یہ بتاتے ہیں، عموماً یہ سوال ہوتا ہے، نئے گھر کو تو دعوت دے سکتے کیا؟ یہ سوال آتا ہے بار بار میرے ذہن میں آیا، بول دیتے ہیں نئے گھر کو جا کر دعوت دے تو اس کی نیت پر ہم دیکھا جائے گا۔ اگر وہ برکت کے عقیدے سے کرتا ہے تو بدعت ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے میں مہمانوں کو دعوت دیا تو میرے گھر میں برکت آ جاتی، اگر اس عقیدے سے کیا تو اس کی دعوت میں نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیے علماء کیسے بولتے ہیں، اور بولتے علماء اگر کوئی آدمی خوشی کی وجہ سے کرتا ہے تو جا سکتے ہیں، لیکن اس میں فوٹو پکڑنا، یہ کرنا وہ نہ، آج تو ہر ایک کا واٹس ایپ گروپ، فیس بک، جو بھی چیزیں پکڑ کے ڈالتے لوگ، لہذا سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہر گھر نئے گھر میں جانے کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں گھروں میں یہ آیت الکرسی وغیرہ کی جو ہے پورا لٹکا کے رکھتے ہیں، اس کا کیا حکم یہی بتا دیتے ہیں، بولتے علماء لٹکانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم آپ لٹکا ہے بچہ بال مرتا پورا نیچے گر جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ حج کو بھی جاتے، حج سے واپس آنے کے بعد وہ چمکنے کا 1000 ریال 10,000 ریال بڑا توہرا لگا لیتے۔ قرآن اترا ہے دیواروں پر لگانے کے لیے نہیں، اپنے دلوں میں بسا کر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی اور ایک فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا قرآن پڑھو، اس کا پڑھنا برکت کا ذریعہ ہے، اس کا پڑھنا برکت کا ذریعہ ہے، جو اس کو چھوڑے گا حسرت میں رہے گا۔ اور جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جادو کا ذکر انشاءاللہ آگے آتا ہے۔ یہ جادو وہی ہے جس کا جو ہے دعویٰ کرتے تھے یہود اور بولتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ یہ حرام چیز، ایک شرک والی چیز، یہ کفر والی چیز اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیسے سکھا سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں بھی فرمایا۔ دیکھیے قرآن سورہ بقرہ قرآن کے شروع میں ہے نا، دوسری صورت، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن بھی یہ صورت سب سے سامنے رہے گی، بلکہ اس کو پڑھنے والا بھی سب کے سامنے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سایہ کی شکل میں آئے گی۔ اور اس صورت کی اور ایک بڑی خوبی یہ ہے سورہ بقرہ کی، اس میں آیت الکرسی ہے جو قرآن کی سب سے عظمت والی برکت والی صورت ہے۔ اور اس صورت کی اور ایک خوبی یہ ہے اس صورت میں قرآن کی لمبی آیت بھی ہے جس کو آیت مداینہ کہتے ہیں، آل عمران سے 2 صفحے پہلے ہے وہ۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع کی 7 لمبی صورتیں پڑھنے والا عالم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ سے لے کر گنایا سورہ توبہ تک کہ کہا ان صورتوں کو پڑھنے والا عالم ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا یہ صورت بڑی اونچی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، اور اسی طریقے سے دودھ پلانے کے بارے میں، خلا کے بارے میں، 2 پارے پر مشتمل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بات بتائی۔ اور یہ قرآن کی بڑی لمبی صورت ہے۔ یہ بات سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہتے یہ نہیں بولتے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، یہ بڑے نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے یہ۔ ابن مسعود بولتے یہ نہیں بولتے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، بولتے میں نے اس ذات کو دیکھا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو اتارا ہے۔ یہاں دیکھیے، میں نے اس ذات کو دیکھا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو اتارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابن مسعود 113 صورتوں کو چھوڑ کر بقرہ کا نام لیتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ اور اسی طریقے سے غزوہ حنین میں حضرات صحابہ کرام جب حوازن اور ثقیف کے لوگ جم کر جو ہے پھینکنے لگے تیر، صحابہ بھاگ گئے، اللہ کے نبی اور خلفائے 4
اور حضرت ابو سفیان اور حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ میدان جنگ میں ہیں، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کیسے زبردست، کیسے پختہ عقیدے کے مالک، کیسے بلند ہمتی آپ کی، زور سے بارش آئے تو ہم ٹھہر نہیں سکتے، تیروں کی بارش آئے تو کیسے ٹھہرے رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس موقع پر بھاگنے والے صحابہ کو کیا کہہ کر پکارا دیکھو، اے سورہ بقرہ پڑھنے والو، یہ پاس ورڈ ہے، یہ جیسے ہم اپنے پاس ورڈ ڈالتے ہیں نا موبائل کھولنے کے ویسے پاس ورڈ تھا، اے سورہ بقرہ پڑھنے والو۔ یہ بات بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھتا تو اسے بہت بڑا عالم مانتے تھے۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے گورنر بنایا، یہ سنیے، مجھے گورنر بنایا، جبکہ میرے ساتھ کئی ایسے لوگ تھے جن کو قرآن یاد تھا۔ وہ کہتے ہیں میں سورہ بقرہ مجھے یاد تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گورنر بنایا۔ اور ایک واقعہ ذکر کیا ہے بیہقی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی صحابہ تھے، ان کئی صحابہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو بلاتے، پوچھتے تمہیں قرآن یاد ہے، تمہیں قرآن یاد ہے؟ جاتے 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 ایک چھوٹے صحابی ہیں، ان کو پوچھے اللہ کے نبی تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے اس صحابی نے کہا ہاں مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس سے پہلے کئی صحابہ کو پوچھے، انہیں بقرہ کے علاوہ کیا کیا کی، بولے، لیکن جو صحابی یہ بولے کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ یہ سورہ بقرہ تم کو یاد ہے، تم اپنے پورے سارے قافلہ والوں کے امیر ہو۔ اور وہ صحابی خود کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام ساتھیوں میں سب سے چھوٹی عمر والا تھا۔ معزز حاضرین، باتیں بہت ہو سکتی ہیں، جادو کے تعلق سے بات بیان کر کے اپنی بات کو 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہود کا تذکرہ پہلے فرمایا، نصارہ کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ یہود کون تھے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا، اور نصارہ کا تذکرہ سورہ آل عمران میں فرمایا۔ یہود کیا کرتے تھے؟ جادو کو حلال سمجھتے تھے۔ اب جادو کیا ہے یہ بات سب سے پہلے آپ جان لیں کہ دنیا میں عموماً علم کو ہم جو تقسیم کرتے ہیں، بولتے دنیاوی علوم، دینی علوم، یہ نہیں بولنا، ایسا نہیں بولنا، عصری علوم بھی نہیں بولنا۔ کیا بولنا؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا علم یا تو نفع دینے والا ہوتا ہے یا نقصان دینے والا ہوتا ہے، دو قسم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ بڑے ڈاکٹر بنو، IPS آفیسر بنو، یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، نفع بخش علم ہے، ہم نے اس کو الگ کیا تو ہمارے نوجوان وہ پڑھ کے مسجد سے بھی الگ ہو گئے۔ لہٰذا بولو نفع بخش علم، نقصان دہ علم۔ نفع بخش علم کون سا ہے؟ توحید کا ہے، قرآن کا ہے، سب ہے۔ اچھا، نقصان دہ علم کون سا ہے؟ ڈانس کا علم، جادو کا علم، ستاروں کا علم، یہ سب نقصان دہ علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع نہ دینے والے علم سے مکمل طور پر پناہ مانگتے تھے۔ سوال یہ آیا جس علم میں نقصان ہے تو اس علم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام علوم کو پیدا فرمایا تاکہ اپنے بندوں کو آزمائے۔ یہ جادو کا علم بھی انہی علوم میں ہے، لہذا اس کا سیکھنا کفر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں یہ جادو کا علم میں سمجھتا ہوں سارے انڈیا میں سب سے زیادہ یا تو ویسٹ بنگال میں ہے یا کیرلا میں ہے۔ لوگ ڈرتے زیادہ، لوگ شادی کرنے ڈرتے کیرلا میں، کیوں؟ تو لوگ جادو کرتے ہیں وہاں۔ اور یاد رکھیے جادو کا سیکھنا کفر ہے، اور جادو ایسا علم ہے جو بندہ سیکھ جاتا ہے دائرہ اسلام سے مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک انسان پر جادو ہوا تو اس کی علامتیں کیا ہیں؟ یہ سوال علامہ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو کیا بولتے ہیں؟ دیکھو، یہ جادو کی علامت یہ ہے جس گھر میں جادو ہوتا ہے اس گھر میں ہنگامہ رہتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس میں ٹینشن رہتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس میں بغض و عداوت ہوتی ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اس گھر میں تنگی ہوتی ہے، انسان خیالی باتیں کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، اور جادو کرنے والے کون؟ یہ یہودی جادو کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے جماچ نہیں کرتے، میں بولے جمع کر لیا، ایسے خیالی باتیں کرتے تھے۔ اچھا، اس جادو کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے جادو کا علاج جادو سے کرنا حرام ہے۔ انہیں جادو کرا تو میں اس پر جادو نہیں کر سکتے۔ جادو کا علاج کیا ہے؟ جادو کا سب سے بڑا علاج جو سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ
پڑھنا، یقین سے پڑھنا۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مگر ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کا مطلب یہ مت سمجھ جاؤ کہ نبی ٹھگا دلے ہم نہ، وہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ اور دعائیں جب اثر انداز ہوتی ہیں وہ اس وقت اثر انداز ہوتی ہیں جب انسان حلال کا کھائے، سچ بولے۔ اگر کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں تو دوا کام نہیں کرتی، لہٰذا سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا اہتمام کرو۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے، جادو کے علاج کے لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر زیادہ نہیں کرے، کیا ہوتا؟ آپ ہو سکتا ہے کھاتے پیتے جو ہے مکمل طور پر طاقتور ہو سکتے ہیں، مگر یہ دعائیں انسان کو روحانی طور پر طاقتور بناتی ہیں۔ جب بندہ روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے، شیطان کا بھی حملہ ہوتا، جنات کا بھی حملہ ہوتا، جادو کا بھی حملہ مکمل طور پر ہو سکتا ہے۔ تو ہم دعا کا اہتمام کریں، ذکر کریں۔ اور جادو کے علاج کے لیے قرآن میں علماء جو آیتیں پڑھتے رقیہ شرعیہ میں ان آیتوں کو پڑھے، جیسا کہ سورہ اس میں بھی آیا ہے، سورہ یونس میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، اور اس سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، ان آیتوں کو مکمل طور پر پڑھیں۔ آیت الکرسی کا اہتمام کریں، صبح شام اذکار کی پابندی کریں، شیطان سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں۔ اور ایک بات بھی ہے، جادو کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الشافی ہے۔ کیا نام ہے؟ الشافی۔ اس نام کا واسطہ دے کر مکمل طور پر دعا کریں، اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو ڈاکٹر اور دوا پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور اسی طریقے سے جادو کے علاج کیا ہوتا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد، اور سورہ فلق، اور سورہ ناس، سورہ کافرون، یہ سورتوں کو بار بار پڑھتے رہو اور یقین سے پڑھنا۔ جیسا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا، اللہ سے دعا کرو تو مکمل طور پر پورے یقین سے کرو۔ اور اسی طریقے سے ہمیں سورہ اخلاص بھی مکمل طور پر اپنے اعمال میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ ایک پارے میں کئی باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پارے کے آخری میں جو ہے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، اس میں اللہ نے ایک اہم بات یہ بتائی، جب انسان دنیا سے عموماً جاتا ہے تو اپنے بچوں کو میرا مال، یہ مال کی نصیحت کرو اور یہ مال اتنا تقسیم کرو، بلکہ عام لوگ یہی جو ہے اپنے بچوں کو بول کے جاتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ کہا جب حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، موت کے اسباب وہاں آ گئے تھے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کیا کہا؟ کہا اے میرے بیٹو، تم یہ بولو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہر توحید پرست کا بھی مکمل طور پر یہی شیوا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو مال نہیں، دکان نہیں، کچھ نہیں، اگر ان کو ہم سب سے بہترین کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں تو وہ توحید کا سرمایہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، دنیا سے جا رہے ہیں، بولتے ہیں اے میرے بیٹو ادھر آؤ ادھر آؤ، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ بار بار پڑھتے رہو۔ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں اور سارے پلڑے میں ترازو میں ایک اگر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ سارے پلڑوں پر باقی رہے گا۔ آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھ کر ہم دنیا کی نظروں میں ہلکا ہو گئے ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم سمجھ گئے نا، ماشاءاللہ ساری دنیا پر امت مسلمہ ویسے ہی بھاری رہے گی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور حضرات صحابہ اکرام کے زمانے میں تھی۔ اور حضرت نوح نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو لوگو، اے میرے بیٹو، میں تم کو دو برے اخلاق سے رکنے کی جو ہے تاکید کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ شرک بھی، تکبر۔ کئی کو بولے شرک بھی، تکبر۔ توحید آیا تو انسان پھلدار درخت کی طرح اللہ کے سامنے جھک کر زندگی گزارتا، شرک آیا تو ساتھ میں تکبر بھی آتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں غرور کئی کو آیا، فخر کیوں آیا، تکبر کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان کی توحید میں خلل ہے۔ اپنے توحید کو نبی کی توحید کی طرح بناؤ، صحابہ کی توحید کی طرح بناؤ۔ یہاں خواتین بھی ہیں جو ہے اپنے سمیہ اور حضرت خدیجہ ام سلمہ کی طرح ایمان بناؤ۔ اب حجاب کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، اس مسئلے کو اتنا بڑا بنا کر ساری دنیا والوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنایا گیا۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کے ذریعے ہم خواتین اسلام کو جو ہے مکمل طور پر نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ پردہ کیا بولے تو شریعت نے جو دیا وہی پردہ،
ہم پردے کی کیفیت اپنے ذہن سے نہیں بنا سکتے۔ عموماً میں مثال دیتا، ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، دسترخوان جیسی باریک اوڑھنی ہوتی ہے، وہ عورتیں اوڑھ لیتی ہیں، سمجھتے ہیں پردہ کر رہی ہوں، یہ پردہ نہیں ہے۔ پردہ کسے بولتے؟ قرآن نے پردے کے لیے اوڑھنے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلباب کا استعمال فرمایا۔ جلباب کسے بولتے ہم؟ علماء بولتے ڈھیلی ڈھالی کشادہ چادر، جب وہ اوڑھی تو پورا مکمل طور پر عورت کا جسم چھپ جانا۔ آج ہماری عورتیں پردہ تو کرتی ہیں، مرد یا مغل اپنے عقل کے اس میں جو ہے ویسے پردہ کرتی ہیں۔ لہذا خواتین اسلام سے گزارش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، صحابیات نے پردے کو کیسے سمجھایا ویسے سمجھو۔ بعض عورتیں لمبا اوڑھ لیتے، بعض عورتیں ایسا پہن لیتے یہ پورے زیورات کی جگہ دکھتی رہتی ہیں، بعض عورتیں ماسک پہنتی ہیں۔ ایسا مطلب ماسک مطلب کیا اسے بولتے، جو عورتیں پہنتی ہیں بس اسکارف، اس کو پردہ سمجھ لیں، وہ پردہ نہیں ہے۔ پردہ بولے تو عورت کی کوئی چیز نظر نہیں آنا، بس اس کی آنکھ نظر آ سکتی ہے۔ علماء نے مکمل طور پر جو ہے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ حالات کیوں ایسے خراب ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق امت مسلمہ کی ساری عورتیں پردہ کرتی تو یہ حل نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم نے پردے کو اپنی عقل کے مطابق سوچا اور عمل کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگ پردہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں، بوڑھیاں ایسے نکل جا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے اگر عورت نکاح سے بھی اگر آزاد ہو گئی، بڈھی بھی ہو گئی، تب بھی انہیں برقع پہن کے نکلتی ہے، حجاب کا استعمال کرتی تو بڑا اچھا ہے۔ یہاں خواتین اسلام سے گزارش ہے کہ پردہ اپنی عقل میں آتا نہ وہ نہیں کرنا، بلکہ شریعت نے جو بتایا، جو کیفیت بیان کی، مکمل طور پر اسی کے مطابق چلنے کا نام ہی حجاب ہے۔ اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، سبقت لسانی میں نے کوئی بات کہتی تو شیطان اور جو ہے میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ لوگ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والے رمضان کی جو ہے ہر لمحے کی قدر کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر دن قرآن پاک کے جو مضامین بتائے جاتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان میں اپنے نفس کی تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ یا رب، جو بھی اس دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو صحت عاجلہ شفا کامل عطا فرما، اور ہم میں سے جو والدین تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے اس مہینے میں اپنے جسمانی تربیت کرنے کے بجائے اپنے روحانی تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنے اور اس کے قریب کرنے والے جتنے اعمال ہیں ان تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔